الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جن لوگوں نے خود ساختہ یعنی خود سے بنائے ہوئے معبود بت پرست ہوں، مظاہر پرست ہوں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی، کوئی آگ کی، کوئی پانی کی، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں.
عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کو پوجنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں، ان کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ اور مشرک جب تک سچی توبہ نہیں کرتا اس کے لیے مغفرت بخشش کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ بلا وجہ بے بنیاد الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، سنیوں پہ لگاتے ہیں کہ تم قبروں کی پوجا کرتے ہو، ان کو جو جواب میں آپ کو سنا چکا کہ کوئی مسلمان قبر پرست نہیں ہوتا۔ ہم اللہ والوں کی، شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ کائنات میں، مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ، ہم ان کی بھی پوجا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی کسی کو اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ عبادت تو نہ کریں لیکن شریک مانیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے مثل یعنی اللہ کی طرح سمجھیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظاہر ہیں، یہ پوری کائنات اسی کی جلوہ گری ہے، تو مظاہر ہیں، مظاہر کو مظاہر مانتے ہیں، اس پوجا کے لائق یا اللہ کا شریک ہرگز نہیں مانتے۔ سورج بھی اللہ کا مظہر ہے، اس میں اس نے گرمی رکھی ہے، اس طرح کے کتنے سورج اور ہیں کائنات میں، نظام شمسی، نظام قمری، چاند سورج کا نظام، کیا کچھ ہے، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، اسی کے مظاہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان میں بھی اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے عطا سے، اللہ کی عطا سے جو قدرت و اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے وہ رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں۔ کسی کے لیے مستقل بذات ہونا، مستعان حقیقی ہونا، مستقل متصرف ہونا، یہ تمام باتیں ہم مخلوق کے لیے مانتے نہیں کہ کوئی خود سے ہے، کمال والا ہے، کوئی خود سے مدد کرنے والا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ذاتی اور حقیقی طور پر ہر کمال اللہ کے لیے، مخلوق میں جو کمال ہے وہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یا آپ خود اپنے وجود میں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کا کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ کانوں میں سننے کا کمال کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میری زبان پر ایک طے ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے، یہ کس نے قوت دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں، ان کی کان میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، تو اللہ کا دیا ہوا کمال مانیں گے یا نہیں؟ بتائیے، مانیں گے۔ تو اللہ کے عطا، اللہ کی عطا سے مخلوق کا کمال مانتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال مانتے
نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میں اس حوالے سے بہت زیادہ واضح اس لیے کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کفر کا الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، حدیث شریف بتاتی ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی شخص کو کوئی کافر کہہ دے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، علماء اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ جو رنگ برنگے خود بنے ہوئے ہیں ان کی نہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ کسی کو کافر بناتے نہیں۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر بتاتے ہیں کہ یہ بات اس نے جو کی ہے یہ کفر کے دائرے میں جا رہی ہے، تو وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ یاد رہے، یہ کسی کو کافر کہہ دینا کوئی آسان بات نہیں۔ ہاں، جس کا کفر واضح ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ مسلمان ہو جائیں، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ کافر ہو جائیں۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا۔ ہاں، جس کا کفر واضح ہو جائے گا پھر اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا، نہیں کہیں گے تو مجرم ہوں گے۔ تو ہم یاد رکھیں، شریعت کے قوانین ہیں، اصول ہیں، جو نہیں جانتا اس کو چاہیے پہلے ان کو جانے سمجھے، اس کے بغیر بات نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق کو، معبود کو، پوجا کے لائق کو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس آیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر دوہرا دوں، اللہ کے سوا پکارنے کا مسئلہ بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کن کن کو پکارتے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی کسی طرح پکارنا جائز نہیں، تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو کیا مطلب؟ معبود سمجھ کر اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر یا مستعان حقیقی سمجھ کر۔ مستعان حقیقی کا مطلب کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا، مستقل یعنی ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ مستقل بذات کے وہ خود سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھ کر کسی کو پکارنا اللہ کے سوا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا، اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر پیار سے اس کو پکارنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا۔